ہر گزرتے دن کے ساتھ پوری دنیا اس گمان کے اندر گھوم رہی ہے کہ رشیا یوکرین کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو رہے ہیں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے رشیا کی انٹینشن کو جاننا کافی مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ رشیا آج کل کیا کر رہا ہے، اس نے پولینڈ کے آس پاس اپنی فوج لگانا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بیلاروس کے اندر سب سے بڑا فوجی اڈا تیار کر رہا ہے کہ کل کو اگر لڑائی بھی ہو گئی تو ہم بیلاروس کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر بلیک سی کے اندر رشیا نے اپنی نیوکلیر کمانڈ فورسز سے جو ہے ڈرل کروانا شروع کر دی ہے۔ ان کمانڈ کو مختلف قسم کے بیلسٹک میزائل، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، اس کے علاوہ نیوکلیر کیپیبل میزائلوں سے انہوں نے اپنی جو ہے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور طاقت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا بلکہ اپنی کمانڈ فورس کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمہ وقت تیار رہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے بہت سارے المیہ کو جنم لے سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ سمیت پوری دنیا آج کل اپنے ایسٹرن جو ہے الائز ان کو سٹرونگ کر رہی ہے تاکہ ان کو استعمال کر کے وہ رشیا کے اوپر کوئی بڑا جارحانہ کاروائی کر سکے۔ امریکہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ بہت جلد رشیا کے اوپر پابندیاں لگائیں گے۔ تو کیا یہ پابندیاں رشیا کے لیے قابل برداشت ہوں گی؟ کیا رشیا ان پابندیوں کی آڑ کے اندر آرام سے بیٹھ جائے گا، یا پھر وہ یوکرین کے اوپر ہی حملہ کر کے دم لے گا؟ میں ان تمام تر چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اچھے سے معلوم پڑ سکے کہ رشیا کی انٹینشن کیا ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ رشیا آج کل کر کیا رہا ہے۔ رشیا نے اپنی جنگی ایکسرسائزز کی تھی کریمیا کے اندر، 1.5 ماہ تک جاری رہی، اور 1.5 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ کریمیا کے اندر موجود تھی۔ 2 روز قبل رشیا نے اپنی فورسز کو واپس بلا لیا تھا، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ رشیا جو ہے اب امن کے رستے پر چل پڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ یورپ اور نیٹو کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو سلجھا لے۔ لیکن بعد میں دونباس کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر شیلنگ ہوتی ہے، دونباس کے علاقوں پر بہت زیادہ بمباری کی گئی، اور بمباری کے نتیجے میں جو پرو رشین لوگ وہاں پر موجود تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ کل رشیا نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا کہ دونباس کے علاقے میں جو یوکرینین فورسز ہیں وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کر رہی ہے۔ بہت ساری قبریں بھی رشیا نے نشاندہی کری تھی کہ ان قبروں کے اندر پرو رشین لوگ مار مار کر دفن کیے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے رشیا جو اپنی فورسز کو کریمیا سے واپس لے گیا تھا اس نے دوبارہ اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری ہے، اور میدان جنگ کے اندر نہ صرف فوج اتاری ہے بلکہ ان کو لیتھل ہتھیار دیے ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، اس کے علاوہ کروز میزائل، نیوکلیر کیپیبل میزائل دیے ہیں اپنی نیوکلیر کمانڈ فورس کو، اور انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رشیا اپنے آپ کو ریڈینس پوزیشن کے اندر رکھ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بیلاروس کے اندر اس نے اپنا ملٹری بیس بنایا ہے، اور ملٹری بیس کے علاوہ وہاں پر اپنی فوج تعینات کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جو بٹالین ہے S-400 میزائل سسٹم کی وہ بھی بیلاروس کے اندر لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ رشیا کی انٹینشن کچھ اور ہے۔ رشیا بھلے ہی اپنی طاقت دکھا رہا ہے، رشیا بھلے ہی یہ بات بھی کر رہا ہے کہ وہ یوکرین کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن آج رشیا کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دونباس کا واقعہ دوبارہ پیش آیا، یا امریکہ یا نیٹو کے کسی ملک نے جو یوکرین کی مدد کی اور یوکرین نے دوبارہ رشین لوگوں کو مارنے کا سوچا، تو وہ اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو بچانے کا حق ضرور رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹ سی ایک سچویشن بن گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اور امریکہ اور نیٹو کسی وقت بھی کچھ بڑا رشیا کے خلاف کر سکتے ہیں۔